بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 تک ہم نے کل مکمل کیا تھا، کل کا درس، اور آج آیت نمبر 31 سے ہم شروع کریں گے۔ صرف 6 آیات کا مطالعہ ہوگا آج انشاءاللہ۔ آج کی جو مثال دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی طرف متوجہ کیا ہے کہ زمین کو دیکھو، اس میں بھی نشانی ہے۔ اس سے پہلے آسمانوں اور زمین کے باہم ملے ہوئے ہونے کا تذکرہ، اور پھر ہر جاندار چیز کے لیے پانی کا ہونا ضروری، اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا۔ اور اب آج کی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، فی الارض، زمین میں، رواسیا، پہاڑ، ہم نے اس زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے، ان تمید بہم، کہ کہیں یہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، یعنی اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین لوگوں کو لے کر کسی ایک طرف جھک جاتی۔ پہاڑوں کا کام یہاں بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کو مضبوط بنا دیا ہے۔ یہ میخوں کا کام کرتی ہے، جس طرح میخیں کسی چیز میں ٹھونک دی جاتی ہیں تاکہ وہ ٹھیک رہے، مضبوط رہے۔ والجبال اوتادا، سورہ نبا، اور پہاڑ، جبال جو ہیں، پہاڑ جو ہیں، یہ میخوں کا کام کرتے ہیں۔ اور یہاں اسی بات کو فرمایا ایک دوسرے انداز میں کہ ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ کہیں یہ جھک نہ پڑے ان کو لے کر، یعنی ان لوگوں کے ساتھ کسی طرف جھک کر ان کو ختم نہ کر دیں۔ وجعلنا، اور ہم نے بنائی، فیہا، اس میں، فجاجن سبلا، فجاجا کشادہ، سبلا راستے، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے، کھلے راستے بنائے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ یہتدون، راہ پائیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وادیاں اور کھلے راستے اس زمین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے۔ ایک تو اس کا سادہ سا مطلب یہی ہے کہ ان کے لیے راستے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے، اور دوسرا اس کے معنی ایک ہے، اس میں وہ بھی پوشیدہ ہے کہ شاید انہیں ہدایت ملے، شاید یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ بھی انہیں مل جائے، شاید یہ اللہ کو بھی پہچان جائے۔ یعنی جب انسان ان چیزوں پہ غور کرتا ہے کہ یہ کسی کھلندرے کا کھیل نہیں، بلکہ یہ ایک عظیم ذات، ایک بہت بڑی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک منصوبہ بند کام ہے۔ یہ یوں ہی نہیں بنایا گیا ہے، کھیل کے طور پہ نہیں بنایا گیا ہے، کہ بلکہ ایسے پہاڑ، پھر ایسے راستے، ان میں وادیاں، اور پھر ان میں جاندار بسنے والے جن کے لیے پانی کا ہونا ضروری، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں۔ ان چیزوں پہ غور کر کے انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اللہ کی طرف جانے والا راستہ جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ فرمایا لعلہم یہتدون، شاید کہ انہیں ہدایت ملے، شاید کہ ان راستوں کو چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں، اور شاید ان راستوں پہ چل کر اللہ کا راستہ معلوم کر لیں، اللہ کی خوشنودی کا راستہ وہ بھی انہیں پتہ چلے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اس کے بعد زمین کے بعد اب آسمان کی طرف، اور ہم نے بنایا السماء، آسمان کو، سقفا محفوظا، محفوظ چھت، سقف چھت کو کہتے ہیں، محفوظا محفوظ، جس کی حفاظت کی گئی ہو، سقف محفوظ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہم نے اس آسمان کو محفوظ کر دیا ہر شیطان رجیم سے۔ یعنی پہلے یہ جو شیطان جن تھے یہ جایا کرتے تھے، کچھ معلوم کرتے تھے، یہ کچھ خبریں لے
اڑا کرتے تھے، لیکن جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسی حفاظت کی اب کوئی شیطان جن اوپر نہیں جا سکتا۔ جو کوئی کوشش کرے گا تو ان کے لیے ایسے میزائل سینٹرز نصب کیے گئے ہیں کہ ان کے پیچھے وہ شہاب ثاقب لگا دیے جاتے ہیں، ان کے ان شہابیوں کی بارش ہوتی ہے ان پر، تو وہ ایک قسم کے سمجھیے وہ میزائل سینٹرز ہیں، وہ حفاظت کی گئی ہے، بالکل بھی کوئی بات کہیں سے چرا نہیں سکتے، ان کو ہم نے محفوظ بنا دیا۔ اس محفوظ چھت اس سینس میں بھی ہے کہ کلام اللہ کا جب نازل ہو رہا ہے اس میں کسی قسم کی وہ تبدیلی نہیں کر سکتے، کوئی بھی غلط قسم کی حرکت نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے اور بھی دو معنی ہیں کہ محفوظ چھت اس سینس میں بھی ہے جسے آج آپ سب جانتے ہیں، اوزون لیئر جو ہے، سورج سے نکلنے والی شعاعیں جو ان میں جو مضر شعاعیں ہیں ان سے حفاظت کرتی ہے زمین کی سرفیس کی، وہ اس لیئر سے پاس نہیں ہو سکتی، ان کو وہیں پہ روک دیا جاتا ہے، ایک قسم کا فلٹر ہو جاتا ہے، یہ فلٹر کا کام کرتی ہے وہ لیئر، جس کے بارے میں یہ جو مفکرین ہیں آج کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ بڑے وہ پریشان جیسے ہیں، وہ لگتے ہیں کہ انسان نے کچھ ایسے کام کیے ہیں، مختلف قسم کی فیکٹریز یا کچھ اور جو ایسے ہوئے ہیں، کہیں دھماکے کہیں پہ کچھ، اس کی وجہ سے اس میں دراڑیں پڑنے، یہ کمزور ہوتی جا رہی ہے لیئر، بڑے متفکر ہیں اس معاملے میں، لیکن بہرحال ہمارے سامنے یہ بات رہے کہ اوزون لیئر جو ہے وہ کس طرح حفاظت کرتی ہے اس زمین کی۔ اور دوسری چیز جو اس زمین کے اوپر جو ہوائی کرہ ہے وہ بھی اس زمین کی حفاظت کرتا ہے، زمین پہ بسنے والے جانداروں کی حفاظت کرتا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ پھوٹ، کسی ستارے کا ٹوٹ پھوٹ ہو جانا یا کچھ اور باڈیز جو داخل ہوتی ہیں تیزی سے جب وہ اس میں داخل ہو جاتی ہیں اس کے ایٹماسفیئر میں، تو وہ چونکہ تیز ہوتی ہیں ان میں آگ لگ جاتی ہے، وہ زمین پر نہیں پہنچ پاتی۔ بہت سارے شہابی یعنی کروڑوں کی تعداد میں 24 گھنٹوں میں زمین کی طرف آتے ہیں لیکن زمین پر نہیں پہنچ پاتے، راستے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ اس کرے کے اندر داخل بھی ہوتے ہیں ان میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ محفوظ رہتی ہے، زمین محفوظ رہتی ہے، بہت کم نیچے آتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے اس آسمان کو بنایا محفوظ چھت، سقف محفوظہ، وَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا مُعْرِضُونَ، وَهُمْ اور وہ ہیں عن آیاتنا ہماری، عن آیاتها ان کی آیات سے، اور وہ ہے کہ اس کی جو نشانیاں ہیں، اس کی جو آیات ہیں، معرضون روگردانی کرتے ہیں، یعنی ان کے سامنے ایسی کھلی نشانیاں تھیں اللہ کو پہچاننے کی، معبود برحق کو جاننے کی، صاف اور واضح نشانیاں تھیں، لیکن یہ آنکھیں بند کریں گے، یہ جب آنکھوں سے کام نہیں لیں گے، عقل سے کام نہیں لیں گے تو یہ سمجھنے میں ناکام رہیں گے۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ وہی ہے، اللہ تو وہی ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو۔ رات اور دن یہ اہم ترین نشانیاں ہیں، کئی بار ان کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے، کہیں ایک انداز سے کہیں دوسرے انداز سے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہاں فرمایا رات اور دن پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کہا یہ کن کی پوجا کر رہے ہیں، کیا طاقت ہے ان کے پاس، کیا ان کو دیکھ کر یہ بھول جاتے ہیں اپنے اس اصلی خدا کو جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، اس ذات کو، عظیم ذات کو چھوڑ کر یہ ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو کوئی طاقت نہیں رکھتے، جو کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو ان پر بیٹھی مکھی جو ہے اسے اڑا نہیں سکتے، کیا ان کی طرف یہ جھک پڑتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، سورج اور چاند کو، کل فی فلک یسبحون، ہر ان میں سارے جو ہے، ہر ایک جو ہے ایک ایک فلک میں تیر رہا ہے، ان کا اپنا ایک فلک ہے، اپنا ایک دائرہ اس میں تیر ہے، کل فی فلک یسبحون۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سائنسدانوں کا ماننا تھا بہت عرصے تک
کہ the sun is stationary. وہ کہتے تھے سورج ایک جگہ ہے، بس زمین گھومتی ہے اس کے ارد گرد. لیکن قرآن جب بھی کہہ رہا تھا 1450 سال پہلے یہ بات کہی ہے قرآن نے، آج بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی اس فلک میں ہے، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، وہ تیر رہا ہے اپنے اپنے فلک میں، یعنی اپنے اپنے دائرے میں وہ گھوم رہا ہے. وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، جو بھی ہیں. بلکہ اب تو آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر کہکشاں، جتنی بھی گلیکسیز ہیں، وہ بھی ایک جگہ نہیں ہے، وہ بھی گردش میں ہے، وہ بھی تیر رہی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یعنی اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک وقت تھا، کسی اور طرح سے اس کو سمجھا جاتا تھا. پھر آج کا دور ہے، آج ہمارے لیے کچھ اور اس کا مفہوم ہے. ابھی اور کچھ ایجادات اور اکتشافات ہوں گے تو شاید کچھ اور بھی ہمارے سامنے، ہماری سمجھ میں بات آ جائے. لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ اس قرآن کے ذریعے کچھ اور چیزیں ہماری سمجھ میں آتی جائیں گی. قرآن کی حقانیت واضح تر ہوتی جائے گی. کل فی فلک یسبحون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے ان کی جو آپس کی اب کشمکش ہے، جو لوگ ان کے متعلق مختلف قسم کی چیمیں گویاں کرتے تھے. حضور سے فرمایا جا رہا ہے ما وما جعلنا، اور ہمیں نہیں بنایا، لبشر کسی بھی بشر کے لیے، من قبلک آپ سے پہلے، الخلد ہمیشگی. ہمیشگی تو آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں ہم نے بنائی. یعنی کوئی بھی انسان جو آپ سے پہلے آیا اسے بھی اس دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہنا تھا، اور نہ رہا وہ، اور جو آئے گا وہ بھی نہیں رہے گا. افَإِن مِتَّ، تو کیا اگر آپ کو موت آ گئی، اگر آپ فوت ہو گئے، آپ کی موت آ گئی، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ ہمیشہ زندہ ہی رہیں گے؟ تو اس آیت کا مطلب، مفہوم سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی، 80 لوگ جب ہجرت کر کے چلے گئے، کوئی گھر نہیں بچا جس گھر کا کوئی نہ کوئی لڑکا یا کوئی نہ کوئی لڑکی بھی ہجرت کر کے چلی گئی. اور وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اس نے ہمارے گھروں کا ہمارا سکون چھین لیا ہے، اس نے کیا کر دیا، ہمارے بچوں کو لے گیا، ہمارے جوانوں کو لے گیا. ایک عجیب قسم کی اضطرابی کیفیت ان کے اندر تھی. تو وہ اس کے بعد پھر بد دعائیں کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے یہ شخص مر ہی جاتا تو یہ پریشانی ہماری ختم ہو جاتی. اس قسم کی بد دعائیں دیتے تھے حضور کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی کوئی انسان، کوئی بھی جو جاندار ہے وہ زندہ نہیں رہا، اس کو بھی مرنا تھا. اور اگر آپ کو بھی موت آ گئی تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ گویا یہ ابو جہل اور ابو لہب کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ان کی موت بھی آئے گی. تمہارے دشمن جو تمہارے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، ان کی بھی موت آئے گی. مرنا تو بہرحال سب کو ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس، یہ آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں، جس سے کیا ہوگا؟ اگر آپ کو موت آئے گی تو ان کو بھی تو مرنا ہی ہے، یہ بھی یہاں زندہ نہیں رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم، اور ہم تم کو آزماتے ہیں، بالشر والخیر، فتنہ، شر اور خیر کے ذریعے، اچھے حالات اور برے حالات کے ذریعے ہم آپ کی آزمائش کرتے رہتے ہیں. اس بات کو ضرور ہمیں سمجھنا ہوگا ٹھیک طرح سے کہ جو فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، فتنہ آزمائش، ایسی آزمائش جس کو انسان محسوس ہی نہ کرے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے. اور یہ آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے، اچھی طرح ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ اچھے حالات دے کر اور کبھی برے حالات دے کر. اگر برے حالات میں کسی کو مبتلا کر دے اللہ تعالیٰ تو وہ چھوٹی آزمائش ہے، ہم تو اسے بڑی سمجھتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی آزمائش ہے، کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کسی نہ کسی حد تک یہ مجھ پر آزمائش ہے. یا لوگ بھی اسے سمجھاتے ہیں کہ آپ کے لیے آزمائش ہے، صبر کرو صبر کرو. کوئی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، کوئی پریشانی آئی، بیماری کی، کسی اور چیز کی، تو وہ سمجھتا ہے شاید مجھے آزمایا جا رہا ہے.
لیکن یہ اچھے حالات میں ڈال کر جس شخص کو آزمایا جاتا ہے، مال دے کر، خوشحالی دے کر، اقتدار دے کر، خوشیاں دے کر جب کسی کو آزمایا جاتا ہے، اسے یہ خیال نہیں رہتا، اسے یہ احساس نہیں رہتا کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے۔ اگر اسے اللہ نے مال دیا تو 10 کی جگہ وہ 20 خرچ کرتا ہے، ہزاروں کی جگہ وہ لاکھوں میں خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مبتلا کرتا ہے جو اللہ کے ناپسندیدہ کام ہے۔ لہٰذا یہ آزمائشیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تمہیں جو آزمایا جاتا ہے صرف تنگی سے نہیں، صرف بیماری سے نہیں، صرف پریشانی سے نہیں، صرف برے حالات کے ذریعے ہی آپ کو آزمایا نہیں جاتا، بلکہ خیر کے ذریعے بھی، تمہیں بہت کچھ دے کر بھی تمہیں آزمایا جاتا ہے، تمہیں مال دے کر، تمہیں خوشحالی دے کر، تمہیں اولاد کی ترقی دے کر، اولاد کو صحت تندرستی دے کر، انہیں کامیابیاں دے کر، بہت طریقوں سے تمہیں آزمایا جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، جب بھی ہمیں کوئی چیز ملے، خوشی ملے، غمی ملے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے، اور فتنہ ایسی آزمائش کو کہا جاتا ہے جس کی طرف انسان کا دھیان ہی نہ جائے کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ دیکھو میں نے محنت کی، مجھے یہ ملا۔ بھائی تمہاری محنت کیا ہے؟ یہاں بڑے لوگ گزرے ہیں جنہیں بڑی محنتیں کی ہیں، جب اللہ چاہتا ہے اسی وقت عطا کرتا ہے، سب کو عطا نہیں کرتا ہے، بڑوں بڑوں کی محنتیں ضائع بھی ہوئی ہیں۔ لہذا ہمیں ذہن میں رہے جو کچھ ملتا ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اور جو کچھ چھنتا ہے ہم سے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے چھنتا ہے، وہ اسی کے حکم سے چھنتا ہے، کوئی اور چھین نہیں سکتا، اور اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں اچھے حالات اور برے حالات میں ڈال کر آزماتے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی آنا تم نے بہرحال ہماری طرف ہے۔ ہمارے دیے ہوئے مال کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا ہم تم سے پوچھیں گے، ہمارے برے حالات دے کر تم نے کتنا صبر کیا ہم اس کا حساب بھی تم سے لیں گے، دونوں حال تم میں ہمارا حساب لیا جائے گا، کیا ہم نے صبر کیا مشکل حالات میں، اور کیا ہم نے اچھے حالات میں اللہ کا شکر کیا، اللہ کی فرما برداری کی، یا ان حالات میں ہم اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ الینا ترجعون، آنا تو ہماری طرف ہے، کرو ابھی تم کیا کرتے ہو، کرو کتنی بدتمیزیاں تم نے کرنی ہے، کرو کتنی بد چلنیاں تم نے کرنی ہے، کیا تم نے کرنا ہے کرتے رہو، جانا کہاں ہے، الینا ترجعون، ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ابھی ایک آیت اور کریں گے ہم، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ ناشکرے، اللہ کے ناشکرے، یہ اللہ سے کفر کرنے والے بندے جب تمہیں دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جب بھی یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا بھائی یہی صاحب ہیں جو آپ کے معبودوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی استہزاء کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، وہ اپنے معبودوں کو برتر سمجھتے تھے اور حضور کو کم تر سمجھتے تھے، کہتے بھائی یہ ہے وہ شخص، یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، گویا جو تمہارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے، یہی ہے، اس کی کیا حالت ہے، اس کی کیا، یہ ہے کس کام کا، نعوذ باللہ، کہ تمہارے معبود ان کی یہ مخالفت کرتا ہے۔ حالانکہ حضور نے ان کے معبودوں کو برا نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، یہ کہا کہ بھئی یہ کیسے معبود ہیں جو کوئی طاقت ہی نہیں رکھتے، ان کی عبادت تم کیسے کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ وہ انہیں سمجھاتے تھے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے گالی ہے، وہ اپنے معبودوں کی اس میں بے عزتی سمجھتے تھے، وہ اپنی بے عزتی اس میں سمجھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ہے وہ شخص، یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی برا تذکرہ کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے یا ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور ان کا اپنا حال یہ ہے، یہ کیا کرتے ہیں، الرحمن کے ذکر سے یہ اعراض کرتے ہیں،
یعنی خود ان کا یہ حال ہے کہ سچے خدا الرحمن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے، ان سے دور بھاگتے ہیں، اور حضور کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے معبودوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہاں اس بات کو بھی اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب آپ بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پہ عمل کریں گے کہ ایسے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں، جب آپ انہیں سمجھائیں گے بڑے پیار سے، محبت سے، اور سمجھائیں گے کہ بھئی آپ کے یہ معبود جو ہیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے، سچے خدا کی عبادت کرو، سچے خدا کی پرستش کرو، وہ بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے، یقیناً ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو چھوڑا نہیں جا سکتا، آپ کے دیے ہوئے کام کو اس لیے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ بھئی آپ یہ کام کریں گے تو لوگ آپ سے ناراض ہوں گے۔ ہمیں آج اللہ کی ناراضگی کا بہت کم دھیان ہے، لوگوں کی ناراضگی سے ہم بچتے ہیں کہ کہیں لوگ ناراض نہ ہو، فلاں ناراض نہ ہو، فلاں مجھ سے دور نہ ہو۔ اللہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی ہمیں فکر نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 6 آیات آج ہم نے مکمل کی، ان میں جو ہمارے لیے درس ہے، ایک ایک آیت جو ہے وہ کتنی قیمتی ہے، ایک ایک بات ہمارے لیے کیا قیمت رکھتی ہے، کیسا نور ہے اس میں، یہ ہمیں راستہ بتاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں چلنا کیسے ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم پر کس طرح سے پہرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں آبزرو کیا جا رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے۔ ایک بار ان آیات کو آپ سنیں، دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔